ناظرین، تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں وزیراعظم عمران خان اور عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انتہائی اہم چیزوں کو زیر غور لایا گیا ہے۔ ویسے بھی جب عسکری قیادت اور عمران خان صاحب کی یا وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ خبروں کی زینت ہوتی ہے، ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں جب عمران خان کی حکومت چند گھنٹوں کی مہمان ہے اور عمران خان یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ امپائر جو ہیں وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو ایسے میں عسکری قیادت کا وزیراعظم ہاؤس پہنچنا اور ان کے ساتھ ملاقات کرنا تو یہ انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو سب سے بڑی خبر ہے یا جو سب سے بڑی ملاقات ہوئی ہے وہ عسکری قیادت اور وزیراعظم کی ہوئی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی گئی ہیں، اور یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ عسکری قیادت کی جانب سے وزیراعظم عمران خان سے استعفیٰ مانگا گیا۔ تو اس کے اوپر حقیقت کیا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ عسکری قیادت کی یعنی آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کی 2 دفعہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ اس دوران ہو رہی تھی جب ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کر رہی تھی اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہی تھی، یا پھر دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے 22 منحرف اراکین ہیں وہ سندھ ہاؤس میں موجود تھے اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی دوران عسکری قیادت کی ملاقات ہو رہی تھی وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ، جس میں جنرل باجوہ صاحب موجود تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر ناظرین یہ باتیں چل رہی تھی کہ عسکری قیادت کی جانب سے استعفیٰ مانگا گیا ہے عمران خان کے ساتھ، جو کہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، اور پتہ نہیں لوگ ایسی من گھڑت اور بے بنیاد چیزیں کیوں پھیلاتے ہیں کہ عسکری قیادت کی جانب سے وزیراعظم سے استعفیٰ مانگا گیا ہے، تو کسی طور یہ بات جو ہے وہ لاجیکل نہیں ہے، اور اس پر فواد چودھری صاحب نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور استعفے کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ نہ ہی وزیراعظم صاحب سے استعفیٰ مانگا گیا اور نہ ہی وہ استعفیٰ دیں گے، تو انہوں نے کیٹاگوریکلی اس کو کلیئر کیا کہ جو عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے استعفیٰ نہیں مانگا گیا عمران خان سے۔ اور دوسری بات ناظرین یہ بھی ہے کہ عسکری قیادت جو ہے وہ سویلین قیادت سے یعنی وزیراعظم سے استعفیٰ نہیں مانگ سکتے۔ عسکری قیادت جو ہے وہ انڈر ہوتی ہے سویلین قیادت کے، وزیراعظم صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں۔ بے شک بہت ساری باتیں یہاں چلتی ہیں کہ کنٹرول کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن اس طرح ایسی صورتحال میں وہ استعفیٰ اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کو یا آرمی چیف کو بلایا جاتا ہے تو سیاسی صورتحال پر بات ضرور ہوتی ہے، اور جو انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر شیئر کی جاتی ہیں۔ ڈی جی صاحب ہوں یا آرمی چیف صاحب ہوں، وہ بتاتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے، نمبر گیم کیا ہے، یا کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ جتنی بھی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ وہاں پر شیئر کی جاتی ہے، اور جو اختیار ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتا ہے، یعنی جو عسکری قیادت ہے وہ انہیں سارا کھول کر رکھ دیتی ہے آگے چیزیں، حقیقت ان کے سامنے واضح کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ مستقبل میں ہو سکتی ہے۔ تو فیصلہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر عمران خان جیسا جب وزیر اعظم ہو۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب جنرل باجوہ صاحب یہاں لمز یونیورسٹی لاہور میں آئے تھے تو ان سے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ آپ فیصلے کر رہے ہیں، تو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو جواب دیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں چلا رہا ہوں یا میں فیصلے لے رہا ہوں تو پھر آپ نہیں جانتے کہ عمران خان کس چیز کا نام ہے۔ تو استعفے والی بات جہاں سے بھی چلی ہے، جس نے بھی کی ہے، وہ انتہائی من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے، اور فواد چودھری صاحب نے اس کو کیٹاگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے۔ 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور پھر آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ پشاور بھی گئے، جہاں پر جو ہمارے فوجی افسران جو شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پر جنرل فیض حمید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں۔ تو وہاں پر ان دونوں کو دیکھا گیا کہ فوجی جو افسران ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ میں دونوں نے شرکت کی، اور پھر جو دہشت گردوں کے حوالے سے یا سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر بریفنگ بھی دی گئی باجوہ صاحب کو وہاں پشاور میں۔ اچھا، یہ تو عسکری قیادت کی کچھ چیزیں استعفے کے حوالے سے ہوگی، اور کچھ مزید چیزیں بھی ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں اور ذرائع اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب ہو یہ رہا ہے کہ فیس سیونگ کی بات کی جا رہی ہے،
عسکری قیادت کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں طرف سے فیس سیونگ ہو جائے. یہ ہمارے مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک ایسا پیکیج تیار کیا جا رہا ہے, کہ ایسا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ ون ون سچویشن ہو جائے اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. تو ہو کیا رہا ہے کہ یہ پیکیج بنایا جا رہا ہے کہ کوئی ارلی الیکشن کی بات کر لی جائے, ارلی الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں, اور جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ پیش کیے جائیں, الیکٹورل ریفارمز جس پر اپوزیشن اور حکومت دونوں راضی ہو جائیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں راضی ہو جائیں اگلے انتخابات کی ڈیٹ پر. اور وہ جو ریفارمز ہوں گی, جو اصطلاحات ہوں گی اس میں جو کرنی ہے, جو اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے, تو کوئی ایسا ایک منصوبہ بنایا جائے, ایسا پیکیج بنایا جائے کہ جس میں ڈیٹ پر بھی راضی ہو جائے, الیکشن ریفارمز کے اوپر بھی راضی ہو جائے, تو اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کو واپس لے لے. یعنی اگر کوئی ایسا معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ آنے والے اگست میں, سپٹمبر میں یا اکتوبر میں, یعنی 4-6 ماہ بعد جو ہیں وہ الیکشن ہوں گے, اور ان میں جو ریفارمز ہیں, جیسے جو EVM مشین کا جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی اپوزیشن نے, کسی صورت اس کو قابل قبول نہیں کیا تھا, تو ایسی ریفارمز اگر لائی جاتی ہیں تو اپوزیشن بھی راضی ہو جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کے ذریعے جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں, اور 4 ماہ بعد 6 ماہ بعد ارلی الیکشن اناؤنس ہو جائیں, یعنی عمران خان جو ہے وہ مدت پوری نہ کریں. تو اس پیکیج کے اوپر اس وقت بات کی جا رہی ہے اور ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے, کوئی عالمی سازش والا معاملہ بھی نہ رہے, اور کسی قسم کی جو قدغن ہے وہ کسی کے اوپر نہ لگے. تو یہ ناظرین آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پیکیج کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اور اگر یہ فائنلائز ہو جاتا ہے تو پھر عدم اعتماد جو ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے اپوزیشن کی جانب سے, اور وہ اسی صورت میں ہوگی کہ ارلی الیکشن اناؤنس ہو جائے اور یہ بات جو ہے وہ دونوں فریق جو ہیں وہ بیٹھ کر طے کر لیں. لیکن یہ کتنا پاسبل ہے, کتنا یہ ممکن ہے, اپوزیشن کیا اس پر راضی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, وہ اعتماد کرے گی یا نہیں کرے گی, تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس وقت یہ کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں.